کئی بار میں گئی ان کے یہاں اور مجھے مزہ بہت آتا تھا جب وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی چھوڑو اب پڑھائی لکھائی کی باتیں چھوڑو، کچھ گوسپ بتاؤ، کچھ اسکینڈل بتاؤ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھلے دل سے اس طرح کی محبت دے پاتے ہیں اور دے کے خود شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ گئے اور آپ نے ان کی محبت قبول کی اور ان کے ساتھ آپ رہے بیٹھے. ان کی جو ایک انٹلیکچوئل پہنچ تھی، جو انٹلیکچوئل سطح پہ، اور جس کو کہتے ہیں شی واز ویری ایریوڈائٹ. اردو افسانے میں ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک روایت کی ہے، ایک لیجنڈ کی ہے. آنے والا زمانہ بڑی مشکل سے یقین کرے گا کہ اردو زبان میں کبھی اس پائے کی بھی ایک ادیبہ پیدا ہوئی تھی. I cannot be called a popular writer. I am a serious kind of writer. قرۃ العین حیدر کا شمار نابغہ روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے. ان کا تعلق اتر پردیش کے ایک معزز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا. وہ علی گڑھ میں پیدا ہوئیں. ان کے والد سجاد حیدر یلدرم خود بھی ایک بڑے افسانہ نگار تھے اور ادبی حلقوں میں ان کا نام بھی بہت معروف تھا. ان کی والدہ بھی ادبی ذوق و شوق رکھتی تھیں. انہوں نے عینی کی پرورش و پرداخت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی. قرۃ العین حیدر حصول تعلیم کے لیے پہلے بنارس پہنچیں، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. پھر IIT کالج لکھنؤ سے انٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اس کے بعد وہ دہلی آ گئیں اور اندر پرست کالج میں BA میں داخلہ لیا. یہاں سے انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں MA کی سند حاصل کی. اس دوران ان کے افسانے آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ سے نشر ہوتے رہے. کوئی رائٹر اپنے بچپن کو نہیں بھولتا ہے، وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے لیکن وہ واپس آتا جاتا ہے اس کی طرف. کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے، اس میں سے اس کو شامل کر لیتا ہے اپنے حال میں. تو وہ ایسا ہے کہ اس کو ہم پیچھے بھول نہیں سکتے. تو وہ میں نے بھی یہی کیا اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے زیادہ اس میں ڈویلٹ مور آن دیٹ. تو میں نے میرا ایک پورا لٹریچر ہے بچپن کے بارے میں. ہمارا پورا خاندان جو تھا وہ لکھنے پڑھنے والوں کا خاندان تھا. یعنی ہمارے والدین تو تھے ہی مشہور رائٹر تھے. ہمارے خاندان میں خاص بات یہ تھی جس کا ذکر مولانا علی میاں نے کیا ہے. مولانا علی میاں ندوی، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ہمارے اس خاندان کے بارے میں جس کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کی عورتیں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں. یعنی اس زمانے میں ہماری والدہ نے ستار سیکھا بجانا آج سے کوئی 70 سال پہلے، جبکہ خواتین خاص طور مسلم گھرانوں میں، بنگالیوں میں تو عام چیز تھی میوزک سیکھنا، لیکن مسلمان گھرانوں میں نہیں تھا. میوزک خاندان بیٹھ کے خواتین جو ہیں وہ گا رہی ہیں، یہ بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی. لیکن میری والدہ اس معاملے میں بہت ہی انقلابی تھی، ریولوشنری، کیونکہ میرے والد بہت ریولوشنری تھے. تو پردے وردے کا معنی ہے کوئی جیسے بنگال میں ٹیگور خاندان تھا، اس طریقے سے مہاراشٹرا میں ان کا کاروے کا خاندان تھا. اس طرح ہم لوگوں کا خاندان اسی طرح کے خاندانوں میں سے تھا جنہوں نے کہ نارتھ انڈیا میں کافی پیش قدمی کی. مگر اس کے ساتھ ایک بات اور تھی کہ حد سے زیادہ آزادی نہیں، ایک وایا میڈیا، یعنی بہت زیادہ آزادی بھی نہیں اور بہت زیادہ بیکورڈ بھی نہیں. ایک بیچ کا راستہ اختیار کیجئے اور اس میں آپ ترقی کیجئے. یہ ہمارے یہاں کا اصول تھا. میں نے اپنے پڑھائی لکھنے کو اپنے اوپر لادا نہیں ہے اور نہ مجھے میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں کوئی بڑی توپ رائٹر ہر وقت رم جنگ بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے اس کا کوئی احساس نہیں. ہم ادیب لوگ یوں کرتے ہیں، ہم ادیب، یہ میں نے آئی تھنک اٹس ویری سیلی. میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوں. جب مجھے لکھنا ہوتا میں لکھ لیتی ہوں، جب نہیں لکھنا ہوتا نہیں لکھتی. کوئی گھر آ جائے تو ٹھیک ہے، اس سے باتیں کر لیں گے بیٹھ کے، اس کے بعد پھر لکھ لیں گے. ابھی نہیں 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 مت آنا میرے پاس، میں اس وقت موڈ میں ہوں، میں لکھ رہی ہوں. یہ سب فراڈ بیوقوفی کی باتیں، فونی. قرۃ العین حیدر میں ہماری عینی خالہ، ان سے بہت قریبی رشتہ تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لکھنے کو کم سے کم انہوں نے بہت متاثر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ
وہ میرے خیال سے واحد ایک ایسی مسلمان لیکھکا ہیں جنہوں نے اپنا تصور ایک ہندوستانی کے ناطے کیا. یہی چیز ان کی نظر آتی ہے آگ کے دریا میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مکمل کتاب ہے، اور جو پورا ایک خاکہ، ایک اسکیچ کھینچتی ہے ہندوستانی تہذیب کا. اس تہذیب سے وابستگی جو عینی خالہ کی ہے، وہ میرے خیال سے ان کی سب سے بڑی دین ہے اردو ادب کو، ہندوستانی ادب کو. یہ جو ان کا رویہ تھا یہ نظر آتا ہے ان کی دوسری کہانیوں میں بھی، اور خاص کر کے نظر آتا ہے جو آخری شب کے ہمسفر ان کی کتاب ہے، جس میں وہ ایک ایک اپنے رشتے کو آنکھتی ہیں، ایک ایک رشتے کو پرکھتی ہیں، ایک ایک رشتے کو الگ الگ اینگل سے، الگ الگ نظریے سے دیکھتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد اس کا ایک کہنا چاہیے نچوڑ نکالتی ہیں، جو کہ کسی جگہ پڑھنے والے کو متاثر بھی کرتا ہے، کسی جگہ ہنساتا بھی ہے، کسی جگہ غصہ بھی دلاتا ہے، کبھی ان کے اوپر، کبھی اس کردار کے اوپر جس پر بات ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید عینی خالہ کچھ چیزیں اپنے دل سے جوڑ کر کے ان کرداروں کے بارے میں لکھ رہی ہیں. جب وہ آخری کتاب جو انہوں نے لکھی، جو کہ ایک طرح سے ہندوستانی ادب کا، خاص کر کے اردو ادب کا البم مانا جانا چاہیے، خیر جہاں دراز ہے، اس میں انہوں نے تصویریں شامل کیں، اور ہر اس ادیب کی تقریباً میرے خیال سے تصویر موجود ہے جو ان کے دور میں لکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، تنقید کر رہا تھا. اور یہاں تک کہ 15 برس کی کسی بچی نے ہائی اسکول کیا اور وہ بعد میں بہت بڑی ادیب بنی، اس کی وہ تصویر بھی 15 سال کی ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کا حصہ ہے. قرۃ حیدر کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا، اردو افسانے میں ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک روایت کی ہے، ایک لیجنڈ کی ہے. جہاں تک ان کی افسانہ نگاری کا تعلق ہے یا ان کے ناول ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں اس طرح کے ناول یا اس طرح کے افسانے بہت کم لکھے گئے. ترقی پسندوں سے تھوڑا سا ان کا فاصلہ تھا. میں بنیادی طور پر انہیں ترقی پسند مانتا ہوں، اندر سے بیسیکلی وہ ترقی پسند تھی، لیکن ترقی پسند تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے یا انجمن سے جو لوگ وابستہ تھے، اور انجمن جس طرح کے کام کر رہی تھی، جس طرح کے فیصلے کر رہی تھی اس وقت، اور جس طرح کے مینڈیٹ لکھنے والوں کو دے رہی تھی، وہ ظاہر ہے کہ غلط تھے، اور اس سے ان کو اختلاف تھا، اور وہ اختلاف رہا، اور اس کا اظہار جگہ جگہ پر ان کے جملوں میں، طنزیہ ان کے ناولوں میں، ان کے پیش لفظ میں آپ کو وہ صورتیں ملیں گی، وہ اس کے لکھتی رہیں. لیکن اگر آپ ان کے ناولوں کو بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ آپ محسوس کریں گے کہ ان کے یہاں اندر سے جو ترقی پسندی کی لہر ہے وہ کبھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے جن چیزوں کو لکھا، پہلی بات یہ کہ جو پکچرائزیشن یا جو بیانیہ پر جو قدرت، جو مطلب بیانیہ پر حکم تھا ان کا چلتا تھا، جو قدرت انہیں بیانیہ پر حاصل تھی، وہ شاید ہی کسی کو ہو. جس موضوع کو انہوں نے اٹھایا اپنے ناولوں میں، تحریک آزادی پوری کس طرح سے کہاں سے اس میں دراریں پڑیں اور کہاں سے کیا ہوا، آخر شب کے ہم سفر، ان کا ناول آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کا گردش رنگ چمن ان کا ناول دیکھ لیجئے، جہاں کہیں انہوں نے جس موضوع کو لیا ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار اگر کوئی اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کو رکھ نہیں سکتا. یہ کامیابی تھی. تو کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، اور اس میں پرفیکشن اور حقیقت کی وہ لہر لانے کے لیے کسی ناول نگار کا یا کسی فنکار کا اس تجربے کو خود حاصل کرنا
ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ جن کو کبھی کہا گیا پوم پوم ڈارلنگ، وہ جا کے جھگی میں جھوپڑی میں رہے کہ یہ عورت کیسے رہتی ہے، یا طوائفوں کی زندگی پر جو انہوں نے لکھا ہے، ان طوائفوں کی زندگی کے بارے میں کہاں سے ان کے پاس اطلاعات آئیں. جو تاریخ ہے اور جو اس کا پس منظر ہے اور جس طرح سے وہ اس کو بیان کرتی ہیں، وہ انہوں نے اس ایکسپیرینس کو دیکھا ہے اور اس سے قریب رہی ہیں، تب انہوں نے لکھا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اینی آپا کی کہانیاں اتنی خوبصورت، جب پتجھڑ کی آواز سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی، اور میں ان دنوں میں نیا افسانہ اس پہ لکھ رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی یہ سمجھوں کہ ہندی اردو میں ماڈرنزم جب آیا، آدھنکتا آئی، جدیدیت آئی، تو اس کو کیسے کن لوگوں نے سب سے پہلے ریپریزنٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یعنی آپا از ون آف دوز کہ یہ پتجھڑ کی آواز جب دیکھیں تو اس میں ایک عجیب سی ایک کیا کہیں گے اس کو، جیسے ڈیٹیچمنٹ بھی ہے اور اتنی ہی انوالومنٹ بھی ہے جو فیمیل پروٹیگنسٹ کے اندر، اور پارٹیشن کی گونج جو ہے وہ اس میں برس رہی ہے تھرو آؤٹ. اور وہ اس ٹائپ کا ایک گھور ایک دم دکھ جو پارٹیشن کا تھا، وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے یہ کہانی جب پتجھڑ کی آواز لکھی طلعت العین حیدر نے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ماڈرنزم کی کوئی اور اتنی طاقتور چیز اردو میں نظر آتی ہے جب انہوں نے کام کیا. یہ ایسی ہی ان کی کہانیاں جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ، جیسے ایک تو میں نے ہی ٹرانسلیٹ کی تھی آنر کر کے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا یہ ایک اور چیز تھی کہ ٹرانسلیٹ کرنے نہیں دیتی تھیں، وہ ہمیشہ کہتی تھی میں خود کروں گی. اور میں نے بڑے پیار سے ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ کیسے یہ کہانی تو مجھے کرنے دیجئے، کیسے بھی کرنے دیجئے، اور الٹیمیٹلی آپ کے نام سے بھی ہم اس کو دے دیں گے. لیکن پہلے تو مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر بیٹھ کے جب انہوں نے ایک ایک شبد میرے ساتھ پڑھا اور کنونس ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر مجھے اجازت مل گئی تھی. تب سے میرا ایسوسیشن ایز این ایڈلٹ ان کے ساتھ رہا. کئی بار میں گئی ان کے یہاں اور مجھے مزہ بہت آتا تھا جب وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی چھوڑو اب پڑھائی لکھائی کی باتیں چھوڑو، کچھ گوسپ بتاؤ، کچھ اسکینڈل بتاؤ. تو ادبی دنیا کے اسکینڈل میں اکٹھے کر رہی ہوں، بتاؤ ذرا کچھ. تو سو بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن وہ دوستانہ ایک سٹائل ان کا اور بہت ہی اچھا لگتا تھا. اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل ہم اتنے آرام سے وہ لیجر اور انٹلیکٹ کا کمبینیشن کسی میں دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک لیکھکاؤں میں سے کم ہی ہیں جو خود ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اور خود پریفر کریں کہ وہ اپنے آپ ہی اپنا ترجمہ کریں. سو اینی آپا واز کوائٹ انیوژول. پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دونوں بھاشاؤں کو پوری طرح جانتی ہوں اور مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ میں لیکھکا ہوں. اور لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو جو اردو میں واجب ہے وہ انگریزی میں نہیں ہوگا، اور اس کا فیصلہ صرف آتھر کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، مطلب ٹرانسلیٹر نہیں کر سکتا. سو میں اگر چاہوں میں اس کو انگریزی میں تھوڑا سا بدل بھی سکتی ہوں، لیکن ٹرانسلیٹر کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے. دین اینی ٹرانسلیٹر، ان کو پسند بھی نہیں تھا کہ کوئی اور ان کے افسانوں کو ٹرانسلیٹ کریں. سو کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے دیٹ اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا فار این آتھر ٹو ٹرانسلیٹ ہر اون ورک. خاص طور سے اینی آپا کو خود سے نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ بھی رکھنا ہے وہ بھی رکھنا ہے، یہ اردو میں ہے تو انگریزی میں ضرور جائے گا. شی واز روتھلیس. اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، یہ بھی ہٹاؤ، وہ بھی ہٹاؤ. سو مچ سو کہ جب آگ کا دریا کا انگریزی چھاپا ہم نے، شی انسسٹڈ دیٹ بیکمز دا ماسٹر ٹیکسٹ، کہ اس میں اگر کسی نے بھی اس کا ترجمہ آئندہ سے کیا تو وہ اس انگریزی فائنل ٹیکسٹ سے کریں. حالانکہ وہ خود ٹرانسلیٹ کر چکی تھیں 40 سال پہلے، لیکن اپنی انگریزی ٹرانسلیشن کو بھی انہوں نے سدھارا. تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا. وہ پاکستان جا کر اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو گئیں، پھر لندن کے لیے روانہ ہوئیں. یہاں وہ BBC سے جڑی رہیں.
پھر اچانک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ ممبئی آ کر پہلے امپرنٹ اور بعد میں السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ادارتی عملے میں شریک ہو گئیں۔ اینی آپا نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے جو ان کی جو ایک انٹلیکچوئل اور ان کا جو ایک وہ جو ایک فطرت ہے اور جو ملتی ہے ان کی آگ کے دریا میں اور جو ان کی دیگر کہانیوں میں، وہ میرے خیال سے ایک اس طرح کی چیز اردو ادب میں نہیں ہے اور نہیں تھی، جو انہوں نے جو ایک ایپک جو وہ لکھتی تھیں اور کس سمجھ سے لکھتی تھیں، اور وہ ہندوستانی تاریخ اور ہمارے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میری نظر میں اینی آپا سے بہتر نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی سمجھتا تھا، نہ کسی نے وہ لکھی ہے۔ وہ کنسرن بھی بہت تھی اس چیز سے کہ یہ سب جیسے اب ماحول میں تعصب آتا گیا، اور اب انفارچونیٹ بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعصبی عناصر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ بہت ڈسٹرب کرتے تھے اینی آپا کو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو کبھی پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اپنے واقعات سناتی تھی بامبے کے جیسے ایک کاسموپولیٹن کلچر کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے اور رہی بھی ہیں، اور بہت تو انجوائے بھی کیا انہوں نے اپنا وہ بامبے کا جو ان کا اسٹے رہا، اس کے بارے میں لکھا۔ تو شی کوڈ نیور ریلیٹ ٹو واٹ واز ہیپننگ ناؤ ان دا کنٹری۔ ان کی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگی تھیں کہ یہ ماحول کیوں تنگ نظری کی طرف کیوں جا رہا ہے، تعصب کیوں بڑھ رہا ہے، کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے۔ یہ چیزیں ان کو بہت کنسرن کرتی تھیں۔ دوسری چیز یہ میں نے دیکھا کہ سالوں میں جتنی میں اینی آپا کو جانتی تھی، وہ بھی ایک ہمبل شخصیت تھی، عاجزی بہت تھی ان میں ایک، اور وہ اپنے کام کے بارے میں ڈسکس کرنا بالکل نہیں پسند کرتی تھی، اور یہ چیز جو تھی وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اکثر وہ ان سے کہتے تھے اچھا وہ آپ کا کردار، وہ یہ اینی آپا وہ آپ کا اس تحریر میں وہ ہیروئن جو تھی، اور وہ اس کے بارے میں، مگر وہ ایک دم سے بات پلٹتی تھی معلوم نہیں کیوں، لیکن وہ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی اپنی ناولز کو ڈسکس کرنا، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے۔ جو ہندوستان جتنا زبردست ملک ہے، بہترین، اس کے لحاظ سے اس کا جو امیج ہے وہ اتنا خراب کیوں، اتنی لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اتنے مطلب کسی ملک میں آپ دیکھ لیجئے ڈس یونٹی کا یہ انداز نہیں ہے، ہمارے یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملٹی لنگول ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، بہت جگہ پہ ہے۔ ہمارے یہاں ہماری والدہ کی نانی ایک بات کہا کرتی تھی کہ بٹیا اس ملک، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے جس کا نام پھوٹ، خربوزہ اور سردے کی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پھوٹ تو اگتا ہے زمین سے، وہاں لڑائی جھگڑے اس پہ مضمون لکھے جا رہے ہیں، پارٹیاں بن رہی ہیں، ملک تقسیم ہو گیا، ہنگامے ہو گئے، ہر طرف دیکھیے تو لوگوں میں ایک پریجڈسز کا ایک انبار ہے، دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے سے پریجڈس ہے۔ ذرا سا کھرچیے تو اندر سے نکلے گا کہ کچھ نہ کچھ بدگمانی ہر ایک کو ہے، ہر ایک سے، چاہے وہ ایک فرقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ دو فرقوں کے لوگ ہوں، چاہے وہ ایک سیکٹ کے لوگ ہوں، چاہے مختلف صوبے کے ہوں، اتر پردیش کا ہے تو وہ پنجاب کا ہے تو وہ آسام کا ہے، اس میں جھگڑے ہیں۔ اتنے جھگڑے کہیں نہیں ہوتے۔ ہاں تو یہ میرے سامنے یہی سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا، تقسیم کیوں ہوئی، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہوں گے، کتنے خاندان مٹے ہوں گے، کتنے، جب یورپ کے نقشے بدلے ہر وار کے بعد، جب ایشیا کے نقشے بدلے ہر وار کے بعد، تو جو نقشے بدلتے ہیں پالیٹکس، جب پالیٹیشنز دنیا کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کو انڈیویجولز کا یا خاندانوں کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ جانتے ہی نہیں کہ انسان پہ کیا گزرے گی۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں نا، ہم آپ جو ہیں کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، ہم لوگ پونز ہیں،
वर्ल्ड के जो दुनिया के जो सियासतदान हैं उनके हाथों में हम लोग मोहरे हैं। एनी की सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज और जाकिर हुसैन जैसी कई मुक़्तदिर शख्सियतों से राहो रस्म भी रही। वो अपनी गुफ्तगू में अक्सर व बेशतर उनका जिक्र करती रहती। कुर्रतुल ऐन हैदर की एक खुसूसियत ये भी थी कि जब उन्हें कोई खत लिखता तो उसका जवाब जरूर देती। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मद्दाहों के खुतूत पढ़कर बहुत खुश होती और उन्हें जवाब से नवाजना अपनी जिम्मेदारी समझती थीं। वो जो भी खत लिखती थीं, उससे उनका खुलूस झलकता था। उन्होंने कुछ बड़ी अदबी शख्सियतों को तल्ख खुतूत लिखे तो इस पर हंगामा भी हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर को मुतअद्दिद अहम इनामात और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जिनमें साहित्य अकेडमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अवार्ड और ज्ञानपीठ के अलावा इकबाल सम्मान काबिले जिक्र हैं। वो साहित्य अकेडमी की फेलो भी रहीं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आने वाला ज़माना बड़ी मुश्किल से यकीन करेगा कि उर्दू ज़बान में कभी इस पाए की भी एक अदीबा पैदा हुई थी। एनी आपा से मेरा ख्याल है कि उर्दू में एक नए दौर की शुरुआत होती है। यानी वो फिक्शन जिसको हम मॉडर्न फिक्शन कहते हैं, वो सेंसिबिलिटी जिसको हम मॉडर्न सेंसिबिलिटी कहते हैं, मेरा ख्याल है उसकी शुरुआत दो आदमियों से होती है। एक कुर्रतुल ऐन हैदर से, दूसरे इंतज़ार हुसैन से। कुर्रतुल ऐन हैदर को शोहरत जल्दी मिली, बल्कि सच्ची बात है कि एनी आपा का तो लिटरेरी कैरियर ही शोहरत के साथ शुरू होता है। उनका जो पहला मजमुआ छपा था शीशे के घर और सितारों से आगे, ये शुरू के दोनों उनके कलेक्शंस हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के, जो 1947-48 में छपे थे, उसी ज़माने में छपे थे। ये एनी आपा के यहाँ ये है कि एक उनके यहाँ एक वक्त जो है एक कैरेक्टर के तौर पर आता है। टाइम जो है वो इससे यानी कहना चाहिए कि हमेशा एक कैरेक्टर के तौर पर, और जैसा जो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाता है, किस तरह वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, बिगड़ रहा है, बिखर रहा है, और उसी के साथ साथ हमारे गिरदपेश की दुनिया भी किस तरह तब्दील हो रही है। तो एनी आपा के यहाँ इस तरीके से अगर आप देखें तो एक तरफ तो आपको ईस्टर्न व्यू ऑफ लाइफ जो है, इंडियन व्यू ऑफ लाइफ है, जिसका बहुत अच्छा ज़ाहिर इज़हार उन्होंने आग का दरिया में किया है। 2500 साल पुरानी तारीख़ पूरी बुद्धिस्ट पीरियड से लेकर के अब तक की 1947 तक की जिस तरीके से उन्होंने उसको मौजू बनाया है, तो एक तरफ तो वो है सेंसिबिलिटी उनकी। दूसरी तरफ ये कि पहली जंग अजीम के बाद के यूरोप में जो कुछ हुआ था उसका उन्होंने बहुत गौर से मुताला। उनके अफसानों के मजमूए सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज और रोशनी की रफ्तार खूब मशहूर हुए। इसके बाद सफीना-ए गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, कारे जहां दराज है, गर्दिशे रंगे चमन और चांदनी बेगम सामने आए। उनकी 6 नॉवेलेट भी शाया हो चुकी हैं। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। उर्दू फिक्शन की अजीम तरीन शख्सियत कुर्रतुल ऐन हैदर ने 21 अगस्त 2007 को दाइए अजल को लब्बैक कहा, लेकिन उनके इल्म के समंदर से आने वाली नस्लें हमेशा फैज़याब होती रहेंगी।